کلپ نمبر 643۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 51 سے 53 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ: اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں احوال سناؤ۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل دیے، اس کے بعد توحید پر دلائل ذکر فرمائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے متعلق واقعات بیان فرمائے، پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کیے، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ان واقعات کو سن کر لوگ عبرت حاصل کریں اور ان میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ چاروں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ ہود میں موجود ہے۔ عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا احوال سنائیں، جنہیں ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں، تاکہ میرے بندے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور مجرموں سے لیے گئے انتقام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سب سے سخت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کئی فرشتے تھے اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ ترجمہ: جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں سے خوف کھانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اجازت کے بغیر اور بے وقت آئے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہمانوں نے ان کا پیش کردہ بھنا ہوا بچڑا کھانے سے انکار کر دیا، اور اس دور میں مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم۔ ترجمہ: انہوں نے عرض کیا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ انا نبشرك بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں کا علم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ علم والا اور نبی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اولاد کو علم دین سکھائیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے اور اس علم کو سکھانے میں اس سے زیادہ توجہ دے جتنی دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمان دین کا علم حاصل کی ہوئی اولاد جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اپنے بیٹوں میں سے جسے ہوشیار و ذہین دیکھتے ہیں اسے دنیا کی تعلیم دلواتے، اس کے لیے ماہر اساتذہ اور اونچے درجے کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اور دن رات دنیاوی علوم و فنون میں اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسے دلوائی گئی دینی تعلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے ان عقائد کا علم نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ مسلمان کی اولاد ہونے کے باوجود اسے قرآن مجید تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، فرض عبادات سے متعلق بنیادی باتیں نہیں جانتا، نماز روزے اور حج زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طرح نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف دنیاوی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اکثر دین اسلام ہی سے بیزار اور اس کے بنیادی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہوشیار ذہین بیٹے کے ساتھ طرز عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بیٹا
جسمانی معذوری یا ذہنی کمزوری کا شکار ہو، اسے دنیا کی تعلیم دلوانی کی طرف توجہ کرنے اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے کو بیکار اور فضول کام سمجھتے ہیں، اور اسے کسی دینی مدرسے میں داخل کروا کے اپنے سر سے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔